نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 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 نعرہ تحقیر، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبی، منصب نبی، تاجدار ختم نبوت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ علامہ مفتی حبیب المالک خان لقمانوی سے بابا مفتی صاحب مانے جنابا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاح کے بعد واجب صد تعظیم و صد احتشام اسٹیج پر جلوہ افروز جمیع سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، جملہ تنظیمات اہل سنت کے سربراہان اور میرے سامنے موجود جملہ حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو تہہ دل سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بہت بہت مبارک۔ اس کے بعد ہمارے اسٹیج پر سیاسی سماجی شخصیات بھی جلوہ افروز ہیں۔ میں تمامی کے نام لے نہیں سکتا کیونکہ وقت انتہائی مختصر ہے اور نماز ظہر ہم نے اپنے مرکز میں جا کے ادا کرنا ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ جو آیہ کریمہ سورۃ الدین کی چند حصے تلاوت کی، اس کا معنی اور ایک روایت پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ بالخصوص اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے بازار سجایا، جنہوں نے جھنڈے لگائے، جنہوں نے کمکمے لگائے، اور بالخصوص ہماری تنظیمات اہل سنت جتنے بھی ہیں، وہ دعوت اسلامی ہے، تنظیم العارفین ہے، منہاج القرآن ہے، پی ایس ٹی ہے، اور ٹی ایل پی ہے، ٹی ایل آئی ہے، جتنے بھی ہیں، اگر کسی کا نام نہ لے سکا تو کوئی ناراض نہ ہو۔ ماشاءاللہ یہ اتنا خوبصورت سٹیج، خوبصورت تنظیم نے سجایا۔ اللہ دنیا آخرت میں ان نوجوانوں کو عزتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والتین، مجھے تین کی قسم، والزیتون، مجھے زیتون کی قسم، وطور سینین، اور مجھے کوہ طور کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس پیارے مکہ المکرمہ شہر کی قسم۔ کتنی قسمیں اٹھائیں اللہ نے؟ چار۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ آگے پانچواں جو جملہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
البتہ تحقیق ہم نے الانسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے، الانسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ میرے ساؤنڈ والے دوست سمپل میری آواز رکھیں، میں اسی دھیمے لہجے سے گفتگو کروں گا، کوئی فقط پیغام پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ایک قسم تین کی اٹھائی، دوسری قسم زیتون کی اٹھائی، تیسری قسم کوہ طور کی اٹھائی، چوتھی قسم وہذا البلد الامین، اور اے میرے محبوب اس شہر مقدس کی قسم۔ پانچواں جملہ علماء بیٹھے ہیں، لام تاکید کا لایا، قد تحقیق کا لایا، پھر صیغہ ماضی لایا۔ مفسرین نے فرمایا اگر اس ترتیب سے کوئی قرآن کی آیت آ جائے تو وہ بھی عام جملہ نہیں رہتا، وہ بھی جملہ قسمیہ بن جاتا ہے۔ 5 قسمیں، اللہ قسم کے بغیر بات کرے تب بھی اس کی بات سچی ہے، لیکن 5 قسمیں اٹھا کر اللہ نے فرمایا کہ میں نے الانسان کو بڑی عزت والا بنایا ہے، بہت خوبصورت بنایا ہے۔ میری تمام مخلوقات کے اندر اگر کوئی احسن ہے تو وہ الانسان ہے۔ کون ہے؟ الانسان۔ اب انسان کے بارے میں قرآن پڑھتے پڑھتے دوسرے مقام پہ پہنچا تو کبھی قرآن انسان کو عجول بھی کہتا ہے، کبھی ظالم بھی کہتا ہے، اور کبھی مظلوم بھی کہتا ہے۔ تو الانسان تو احسن التقویم ہے، اللہ رب العزت کی معزز ترین مخلوق ہے۔ اگر الانسان ظالم بھی ہے تو مراد پھر آپ اور میں نہیں، بلکہ یہ معرفہ ہے، نکرہ نہیں۔ ناؤن اور پروناؤن میں فرق ہوتا ہے۔ جب بات معرفہ میں ہو تو بات خاص ہو جاتی ہے، اور جب بات نکرہ میں ہو تو بات عام ہو جاتی ہے۔ میں کہوں کہ کتاب بہت خوبصورت ہے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ مفتی صاحب کون سی کتاب کی بات کر کے چلیں گے، انگلش کی کتاب، کیمسٹری کی کتاب، بایولوجی کی کتاب یا کوئی اور کتاب ہے۔ میں یوں کہوں کہ الکتاب بڑی عظمت والی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اب کتاب کی بات نہیں، اب الکتاب کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی عام کتاب مراد نہیں، بلکہ الکتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو اب سمجھنے میں آسانی ہو گئی کہ اللہ فرماتا ہے مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے کوہ طور کی قسم، اور مجھے اس شہر کی قسم، اور 5واں جملہ قسمیہ بنا کے خدا فرماتا ہے کہ میں نے الانسان کو بہت خوبصورت بنایا۔ تو پھر الانسان کون ہے؟ ایک روایت کے مطابق الانسان سے مراد اگر کوئی ہے تو وہ آپ اور میں نہیں، وہ اولیاء نہیں، وہ غوث نہیں، وہ کتب نہیں، وہ ابدال نہیں، وہ نجبا نہیں۔ اگر الانسان سے کوئی مراد ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی بات ہے، کیونکہ الانسان وہ ہوتا ہے جس میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا، جس میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے تاجدار بریلوی نے کہا تھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ میں اور آپ پیدا ہوئے تو ہمیں پاک کیا گیا، ہمیں غسل دیا گیا، ہمیں سرما لگایا گیا، ہمیں پاک لباس پہنایا گیا، لیکن جب الانسان آئے تو خدا کی عزت کی قسم الانسان کو سرما لگا ہوا تھا، بال کنگھی کیے ہوئے تھے، وجود سے خوشبو نکل رہی تھی، بلکہ جب الانسان کا پاؤں اس زمین کے ساتھ مس ہوا تو حدیث مسلم گواہ ہے کہ جعلت لی الارض
مسجدہ، اللہ رب العزت نے میری خاطر پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ الانسان بے مثل، بے مثال، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، جس کے اندر تمام کوالٹیز پائی جائیں اسے الانسان کہتے ہیں، اور الانسان کوئی اور نہیں، وہ محمد مصطفیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب اللہ کے محبوب کا نور میرے بدن میں منتقل ہو گیا تو مجھے محسوس تک نہ ہوا، مجھے محسوس تک نہ ہوا، میں نے پرندوں کی آواز سنی۔ امام جلال الدین سیوطی و دیگر کتب اہل سنت کے اندر یہ روایات موجود ہیں، میں نے پرندوں کی آواز سنی، ایک پرندہ دوسرے پرندے کو مبارکباد دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا تجھے مبارک ہو، آج اللہ کے محبوب کا نور وطن آمنہ میں منتقل ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی، حتیٰ کہ جب الانسان آیا تو آسمان نے اس زمین کو مبارکباد پیش کی کہ زمین پہلے میں اپنی بلندیوں پہ ناز کیا کرتا تھا، آج تجھے مبارک دیتا ہوں، کیوں کہ اللہ کے محبوب کا نور وطن آمنہ میں منتقل ہو چکا ہے۔ کوئی بزرگ آئے نگاہیں جھکا کے مبارکباد پیش کرتے ہیں، آمنہ آپ کو مبارک ہو، آپ اللہ کے محبوب کی ماں بننے والی ہیں، اللہ کے محبوب کی ماں بننے والی ہے۔ حتیٰ کیا فرماتی ہیں میں گھر کا کام کاج کر رہی تھی جس طرح خواتین کام کرتی ہیں، پسینہ آتا ہے، مجھے پسینہ آیا، اچانک حضرت عبد المطلب تشریف لائے، جب تشریف لے کے آئے تو فرمانے لگے اے میری بیٹی، ہمارے خاندان کا دستور و اصول و قانون ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو وہ خوشبو استعمال نہیں کرتی، میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے خوشبو کے جھونکے محسوس ہوئے، جواباً عرض کیا کہ میں نے آپ کے اصول و دستور و قانون کو توڑا نہیں، بلکہ جب سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے وطن میں منتقل ہوئی ہے میں گھر کا کام کاج کرتی ہوں، مجھے پسینہ آتا ہے تو میرے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے۔ ایک ماہ، دو ماہ، 3 ماہ، 4، 5، 6، 7، 8، 9 اور فرماتی ہے میں نے بوجھ محسوس ہی نہیں کیا، میں نے تکلیف محسوس ہی نہیں کی، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا جب اللہ کا دلارا اس کائنات میں جلوہ گر ہونے والا تھا۔ اور فرماتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں، میرے گھر میں 3 لمبے لمبے قدوں والی خواتین داخل ہوتی ہیں، ایک میری دائیں جانب، ایک میری بائیں جانب، ایک میرے سر کے بل اور ہاتھ میں کوئی مشروب ہے، مجھے کہتی ہے آمنہ آپ کو مبارک ہو۔ میں نے پوچھا آپ ہیں کون؟ آج سے قبل میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ دونوں نے جواب دیا آمنہ تجھے مبارک ہو، تو اللہ کے محبوب کی ماں بننے والی ہے، میرا نام حوا ہے، دوسری بولی میرا نام آسیہ ہے، تیسری بولی میرا نام مریم ہے، یہ مشروب پی لیجئے۔ میں نے جب مشروب کو دیکھا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، میری زبان نے جب اس کا ٹیسٹ محسوس کیا تو شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور جب حلق سے نیچے اترا تو برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ جب میں نے پی لیا، علماء بیٹھے ہیں میری تائید بھی فرمائیں گے، آپ کی زبان کا یہ جملہ ہے، جب میں نے مشروب پی لیا نا تو خرج منی نور، میرے وجود سے نور ہی نور نکلا، آسمان تک جو کچھ ہے میں نے دیکھ لیا، میں نے مشارق کو دیکھا، میں نے مغارب کو دیکھا، میں نے آسمانوں کو دیکھا، میں نے زمینوں کو دیکھا، میں نے شام کے محلات کو دیکھا،
میں نے بیت اللہ کو اپنے گھر کی طرف جھکتے ہوئے دیکھا۔ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا آپ فرماتی ہیں بیت اللہ بھی میری گھر کی طرف جھک رہا تھا۔ حسین و جمیل خواتین میرے گھر کا طواف کر رہی تھی۔ پرندے چونچوں میں سفید موتی لے کر میرے ارد گرد رکھتے چلے جا رہے تھے۔ آسمان سے لے کے میرے گھر تک کوئی فوج ہے، اور قطار اندر قطار نگاہیں جھکا کے کہہ رہی ہے مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ بس میں نے یہ آوازیں سنی تو کیا دیکھتی ہوں، میرا دلارا اس کائنات میں جلوہ گر ہوا، سرما لگا ہوا، خوشبو لگی ہوئی، بال کنگھی کیے ہوئے، کپڑے میں لپٹے ہوئے، کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ محمد کے ہاتھ میں احوا کی چابیاں، نصرت کی چابیاں، نبوت کی چابیاں، رسالت کی چابیاں، اللہ رب العزت کی جتنی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کی حکمرانی کی چابیاں محمد مصطفیٰ کو عطا کر دی گئی ہیں۔ آج سرکار کے میلاد پاک کی خوشی میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا کہ وہ رحمت بن کر آئے تو ایک دوسرے کے لیے رحیم بن جاؤ۔ اتفاق، اتحاد، فرقہ واریت اور انانیت پہ میں کل بھی لعنت بھیجتا تھا، میں آج بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ دین کو طبیعت کے مطابق مت چلاؤ۔ شریعت شریعت ہے، طریقت طریقت ہے، اور حقیقت حقیقت ہے۔ شریعت بھی ملی در مصطفیٰ سے، طریقت بھی ملی در مصطفیٰ سے، اور حقیقت بھی ملی در مر جانا ہے ایک دن آپ نے اور میں نے۔ یہ جتنے سٹیج پہ موجود ہیں کوئی باقی نہیں بچے گا۔ انانیت پہ اگر تو زندگی گزارے گا نا تو تجھ سے بڑا فرعون کوئی نہیں ہے۔ تکبر اور حسد شیطان کو لے ڈوبا، اور اے انسان تکبر اور حسد اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آنے کے بعد یہ پیغام دیا، جو قومیں ایک دوسرے کے ساتھ متکبرانہ سوچ رکھتی تھی، رسم و رواج رکھتی تھی یا حسد رکھتی تھی، پر اوس و خزرج کے جو جھگڑے تھے، ہزارہا لوگ قتل بھی ہو گئے، لیکن ان کے درمیان بھی صلح کرائی تو محمد مصطفیٰ نے کی۔ انانیت کو چھوڑ، حسد کو چھوڑ، یہ محمد مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ یہ حضور کے میلاد کا پیغام میڈیا کے ذریعے جہاں تک جا رہا ہے، میں پوری امت مصطفیٰ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنے دلوں سے حسد کو نکالو، کیونکہ یہ محمد مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ اپنے دلوں سے تکبر کو نکالو، کیونکہ یہ محمد مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے وہ مسلمان ہے، ہمارا وہ بھائی ہے۔ بے شک بے شک۔ تمہارا کوئی ذاتی اگر کسی سے کوئی اختلاف ہے تو اپنی ذات تک رکھو، اسے مذہب کی آڑ میں مت لاؤ، اسے فرقہ واریت کی آڑ میں مت لاؤ۔ نبی پاک نے فرما دیا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا صحابی حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ میں فلاں کو مار آیا، لیکن جب وہ